اشہد ان لا آسان درس قرآن مفتی طارق مسعود کے ساتھ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج انشاءاللہ ہم 17واں اور 18واں پارہ پڑھیں گے، اس کی منتخب آیات۔ 17ویں پارے کی جو پہلی صورت ہے سورہ انبیاء ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہیں مرد ہی بھیجے ہیں، کیونکہ مشرکین یہ کہتے تھے کہ یہ پیغمبر کھاتے پیتے کیوں ہیں، یہ نکاح بھی کرتے ہیں، یہ بازاروں میں خریداری بھی کرتے ہیں۔ یعنی ان کا کانسیپٹ یہ تھا کہ کوئی عجیب و غریب مخلوق ہونی چاہیے، جیسے آج کل ہمارے ہاں بزرگوں کا ایک عجیب سا کانسیپٹ بن گیا ہے کہ بزرگ کوئی خلائی مخلوق ہوتا ہے جو نارمل لائف گزار رہا ہو، اسے لوگ بزرگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کوئی بزرگ ہوں جو آلو پیاز ٹماٹر خود خریدتے ہوں، انڈے گھر کے لیے لے کر آ رہے ہوں، ٹھیک ہے نا، تو لوگ ان کو بزرگ مانتے ہیں، کہتے ہیں تو بزرگ ہی نہیں ہو سکتے۔ تو جو بیچارہ ٹماٹر بیچ رہا ہوگا وہ پھر بزرگ کیسے بن سکتا ہے؟ تو اسلام میں بزرگ بننے کے لیے نارمل لائف سے ہٹنا ضروری نہیں ہے۔ ٹماٹر بیچنے والا بھی بزرگ ہو سکتا ہے، رکشہ چلانے والا بھی ہو سکتا ہے، ایک ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے، ایک سائنٹسٹ بھی ہو سکتا ہے، اور ایک عالم بھی ہو سکتا ہے۔ بزرگ کی ڈیفینیشن ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، سورہ یوسف میں، کہ اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں جو ایمان لائے اور گناہوں سے بچ گئے۔ تو عقیدہ درست کر لیں اور فرائض واجبات پورے کر لیں اور گناہوں سے بچ جائیں تو بس سب بزرگ بن جائیں گے۔ فرمایا وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام، ہم نے کسی پیغمبر کا ایسا جسم نہیں بنایا کہ وہ کھانا ہی نہ کھاتے ہوں۔ سب انسان تھے تو کھانے کی بھی ضرورت سب کو پڑتی تھی۔ تو یہ سورت کے شروع کا مضمون ہے۔ اسی میں اللہ نے ایک بات بتائی کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، عقل سے کام لو، اگر اللہ کے علاوہ بھی خدا ہوتے، معبود ہوتے، تو زمین کا نظام اور آسمان کا نظام تباہ ہو جاتا۔ ایک ملک میں دو بادشاہ نہیں چل سکتے، ایک ملک میں دو وزیر اعظم نہیں چل سکتے، دو صدر نہیں چل سکتے، دو چیف آف آرمی اسٹاف نہیں چل سکتے، تو اس کائنات میں دو بادشاہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو ایک سے سارے کلی اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کو ہمیشہ کے لیے پیدا نہیں کیا، تو لہذا آپ پر بھی موت واقع ہوگی، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ یہ بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ سب نے مرنا ہے، سب نے دنیا سے جانا ہے، تو سب نے آخرت میں حساب دینا ہے۔ تو یہ جو بیہودہ الزامات آپ پہ لگاتے ہیں کہ کھاتے ہیں یہ کیسے بشر ہیں جو بیمار بھی ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے آپ پر ایمان نہیں لاتے، تو مرنا انہوں نے بھی ہے۔ ان بیہودہ باتوں پر اللہ ان کو قیامت کے دن سزا دے گا، تو انہیں آپ کی موت کا نہیں اپنی موت کا سوچنا چاہیے اور اپنے بارے میں آخرت میں ڈرنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے کہنے لگے ما ہذہ التماثیل، یہ کیا تصویریں ہیں جن کے سامنے تم بت بنے کھڑے رہتے ہو، بے جان تصویریں۔ دیکھ لو نا، جو لوگ بتوں کو پوجتے ہیں، مورتیاں بنا بنا کے ان کے سامنے جھکے رہتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسے توہین سے نا ما ہذہ، یہ کیا ہے یہ، ٹھیک ہے نا، اس کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، ان میں کیا رکھا ہے ان تصویروں میں؟ قوم جواب میں کہتی ہم نے اپنے ابا دادا کو اسی طرح پایا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا تم بھی، تمہارے ابا بھی اور دادا بھی، سارے باپ دادے گمراہی میں تھے، تو کچھ تو ہوش کے ناخن لو کہ وہ اگر بے عقلی کے راستے پر چل رہے تھے تو تم بھی کیا بے عقلی کے راستے پہ چلو گے؟ بہرحال جی قوم نے کیا کیا، کوئی ان کا میلہ ٹھیلا تھا، اس میں گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے سارے بتوں کو، کسی کو کلہاڑی سے ناک کاٹ دی، کسی کے ہاتھ کاٹ دیا، کسی کا پاؤں کاٹ دیا، سب کو لنجا ٹنڈا بنا دیا، اور جو سب سے بڑا مستنڈا بت تھا نا اس میں، اس کے گلے میں کلہاڑی ڈال دی۔ جب لوگ آئے کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا سلوک ہو رہا ہے بھائی دیکھو، حالانکہ خدا کا کام تو لوگوں کو بچانا ہوتا ہے، یہاں خدا اپنا ڈیفنس نہیں کر سکا۔ کہنے لگے یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ کسی نے کہا ابراہیم نہیں کیا ہوگا۔ ان کو بلایا گیا کہ کس نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ جو بڑا ہے نا مسٹنڈا، اس نے کیا ہے۔ مطلب ان کو آر دلانا تھی کہ ظاہر ہے تم خود بھی مانتے ہو کہ یہ نہیں کر سکتا۔
تو جب یہ بیچارہ کر نہیں سکتا, کچھ بھی نہیں کر سکتا, اپنا دفاع نہیں کر سکتا, تو تم کیسے ان کی عبادت کرتے ہو؟ یہ اسے کہتے ہیں کہ یعنی کسی کو کوئی بات سمجھانی ہو نا تو ماحول کریٹ کرنا. ویسے ایک بات سمجھا دیں سمجھ میں نہیں آتی, ایک ماحول کریٹ کیا جاتا ہے. تبھی جو ورک شاپس ہوتی ہیں نا, مختلف ٹریننگز ہوتی ہیں, اس میں زیادہ اچھی طرح سے بات سمجھ میں آتی ہے, تو ماحول بنایا جاتا ہے. اسی سے یہ ڈرامے جو تاریخی بنائے جاتے ہیں, تو ڈرامے دیکھنا تو ہم جائز نہیں کہتے, اس میں بے حیائی بھی ہوتی ہے, مگر جو بنانے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک ماحول جب کریٹ کیا جاتا ہے, ایک ماحول دکھایا جاتا ہے, اس سے تاریخ اور ہسٹری آپ کے دماغ میں زیادہ اچھی طرح سے بیٹھتی ہے. تو طیب اردگان نے ڈرامہ بنایا نا, ارطغرل بڑا مشہور ڈرامہ چل رہا ہے, بہت دنیا دیکھ رہی ہے. تو میں ڈراموں کو جائز نہیں کہتا, لیکن جو لوگ فلمیں دیکھ رہے ہیں, پہلے سے بے حیائی کے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں اور غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں, تو ہم ان کو کم از کم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ یار انڈین فلمیں دیکھنے سے بہتر ہے یا جو آج کل وہ ڈرامے جو ہمارے فیملی سسٹم کو تباہ و برباد کر رہے ہیں, جب تم نے دیکھنا ہی ہے تو کم از کم ایک کم درجے پر آ جاؤ نا, اس کو دیکھ لو. تو اس سے تو پھر بھی بہتر ہے کہ کم از کم تمہیں ہسٹری تو پتہ چلے گی, کم از کم تمہیں یہ تو پتہ چلے گا مسلمانوں کی تاریخ کیا تھی. اور ایسے صرف دعاؤں سے کام نہیں بنا, انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں. سلطان محمد فاتح نے بہت بڑی قربانی دے کے قسطنطینیہ فتح کیا تھا, دنیا کی سب سے بڑی توپ بنائی تھی اس نے. اور آج ہماری صرف باتیں توپ ہیں, باتیں ایسی کریں گے جیسے بہت بڑی توپ ہیں ہم, کوئی عمل ہمارے کیا ہیں زیرو, نہ سائنس میں آگے, نہ ٹیکنالوجی میں آگے, نہ مذہب میں آگے. وہ ٹیکنالوجی کی دنیا میں بہت آگے تھے, سائنس کی دنیا میں بہت آگے تھے. سلطان محمد فاتح نے جب قسطنطینیہ کو فتح کرنے کا ارادہ کیا, استنبول کو, نبی کی پیش گوئی تھی کہ میری امت میں جو طبقہ استنبول جو فتح کرے گا نا وہ جنتی ہے. تو صحابہ کے دور سے کوششیں ہو رہی تھیں, اور استنبول میں 1000 سال سے خلافت قائم تھی عیسائیوں کی, اور اسے کوئی فتح کر نہیں سکتا تھا. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے, وہ نہیں فتح کر سکے, ان کی قبر وہیں بنی. بڑے حملے ہوتے رہے, اتنی چوڑی دیوار میں نے خود دیکھی, اس کی میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی, اور اتنی لمبی دیوار شہر کے گرد کہ اس کو ناممکن اسباب کی دنیا میں, ایئر اٹیک تو ہوتے نہیں تھے نا اس زمانے میں, جانا تو پیدل فوج نہیں تھا, جائے گی کہاں سے بھائی, چڑھے گی کیسے اس پہ؟ سیڑھیاں لگا کے جو چڑھتے تو اوپر انہوں نے گرم تیل گرم ہوتا تھا, اس کے دیگ رکھے ہوئے ہوتے تھے, تو وہ دیگ الٹتے تھے تیل ڈال کے, کوئی چڑھ نہیں سکتا تھا. بہت زبردست ڈیفنس تھا, کوئی میلی آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا تھا, اور جتنی لڑائیاں ہوئی سب ناکام ہوئی تھیں. سلطان محمد فاتح نے کہا بھائی نبی نے خوشخبری دی ہے, ہم فتح کر کے چھوڑے گا. پھر وہ مشہور واقعہ ہے, اس نے کیا کیا کہ خشکی میں کشتیاں چلا دیں, سارے جانور راتوں رات ذبح کیے, ان کی چربی پگھلا کے پتھروں پہ بچھائی گئی ہے, اس پہ سمندری جہاز بٹھا کے. وہاں میں جب ترکی میں گیا ہوں تو اب دیکھو یہ چیز کتابوں میں بھی بتائی جا سکتی تھی نا, لیکن وہاں طیب اردگان نے کیا کیا ہے, میوزیم بنائے ہیں, ان میں یہ پورا منظر دکھایا جاتا ہے. خدا کی قسم ایسا ایمان بڑھتا ہے کہ چیخیں مارنے کا دل کرتا ہے. ایسی جو علماء بھی گئے ہیں نا, بنوری ٹاؤن کے ایک شیخ الحدیث گئے تھے, وہ کسی نے بتایا وہ رو رہے تھے چیخیں مار مار کے. جو جاتا ہے یہ منظر ہوتا ہے, وہ جب دکھاتے ہیں نا اپنی آنکھوں سے, بھائی کیا منظر, اور کیسے وہ کشتیوں کو راتوں رات خشکی پہ لے کے چلے ہیں, اور خشکی پہ لے جا کے پیچھے سمندر میں اتارا, اور سامنے سے بھی اٹیک اور پیچھے سے بھی اٹیک. انگریزوں نے لکھا ہے, گوروں نے ہسٹری میں, کہ یہ اسباب کی دنیا میں ممکن نہیں ہے. بہت بڑا کارنامہ انہوں نے سر انجام دیا, اور راتوں رات. تو یہ ہماری تاریخ تھی جس کی وجہ سے ہمیں عروج ملا تھا. آج ہم صرف پیڑے کھا رہے ہیں, باتیں ٹھوک رہے ہیں بیٹھ کے, صحیح ہے نا. بزرگوں پہ طنز, علماء پہ اعتراضات, ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنا, فرقہ پرستی, ان چیزوں میں ٹائم ضائع ہو رہا ہے, اور کوئی موٹیویٹ کرنے والا نہیں ہے, کوئی تعمیری کام کرنے والے لوگ بہت تھوڑے رہ گئے ہیں, اور ٹیکنالوجی کی طرف تو توجہ ہی نہیں ہے. یونیورسٹی میں جو لڑکا مذہب پہ چلتا ہے, سب کی بات نہیں کر رہا, ایجوکیشن میں سب سے پیچھے وہی ہوتا ہے عام طور پہ, اسی کی شکایتیں آ رہی ہوتی ہیں. یہ چونکہ نمازی ہے لہذا نمبر سب سے کم اس کے آتے ہیں. نمازی کے نمبر تو زیادہ آنے چاہیے بھائی, جو تبلیغ میں وقت لگاتا ہے اس کو تو ایجوکیشن میں زیادہ آگے ہونا چاہیے. یہ تو ہمارے مذہب کا حصہ ہے. صحابہ کرام نے جو ملکوں کے ملک فتح کیے, اور جو ہمارے تاریخ میں فاتحین ملتے ہیں, سب سے پہلا بحری بیڑا حضرت معاویہ نے بنایا ہے.
سمندر پہ سب سے بڑی فوج جو اس وقت اتاری ہے وہ کس نے اتاری ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور نبی نے پیشگوئیاں سنا دی تھی پہلے کہ سمندر کی لڑائی ہوگی, اس میں جو شہید ہوگا اسے میں جنت کی خوشخبری دیتا ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر میں شہید ہونے والے کو زیادہ بڑا شہادت کا درجہ عطا فرمایا. میں نے تو سمندری لڑائی کے فضائل پر احادیث جمع کی تھیں, ایک میرا بیان ٹوٹلی اسی پر ہوا تھا کہ سمندری لڑائی کتنی اہم ہے. نبی کو معلوم تھا میری امت سمندروں پہ بھی چلے گی. سمندر پہ چلنا ٹیکنالوجی کے بغیر ممکن ہے کیا؟ پھٹے لگا کے بیٹھ جاؤ گے اس پہ کہ ملاحوں کو بلاؤ گے یار تم مچھلیاں پکڑتے ہو تو 2-4 پھٹے یہاں بھی, او بھائی لڑنا ہے اس پہ تو سامنے والا بھی لڑے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سمندری لڑائی ہے, جو شخص سمندر میں جہاد کرے گا اس کے جو چکر آئیں گے نا اس پہ بھی اللہ اس کو اجر دے گا. بڑی خوشخبری ہیں اس کے گناہوں کی معافی کی, کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ امت جب تک سمندر پہ کو فتح نہیں کرے گی اور سمندر پہ سفر نہیں کرے گی یہ اس دنیا پہ حکومت نہیں کر سکتی. تو حضرت معاویہ نے جو پہلا بیڑا بنایا اس کے امیر کو امیر البحر کہتے تھے. بحر کہتے ہیں سمندر. یہ امیر البحر کی ٹرم یہ انگلش میں منتقل ہوئی ہے جس کو ایڈمرل کہا جاتا ہے. بہت ساری فوجی اصطلاحات اور سائنسی اصطلاحات عربی سے انگلش میں ٹرانسفر ہوئی ہیں, عربی سے انگلش میں گئی ہیں. آج میڈیکل سائنس میں بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو عربی سے انگلش, مسلمان سائنسدانوں کے تھے وہ, لیکن اب دیکھو حال کیا بنا دیا. ایک نمبر کے سست نمازیوں کی حالت تو دیکھ لو جا کے. سب سے سست ترین جو ہوگا وہ دیندار بنا ہوا ہوگا. سب کی بات نہیں کر رہا, ڈاکٹروں میں ہم نے بڑے اچھے اچھے دیندار دیکھے ہیں, سائنسدانوں میں, ایٹمی سائنسدانوں میں تو دیندار زیادہ ہیں الحمدللہ, لیکن میجورٹی کی بات کر رہا ہوں کہ پتہ نہیں ہمارے ذہن میں یہ کچھ ایسا کسی نے, شیطان نے بات ڈال دی ہے کہ ہم نے صرف جو ہے ایک طرف کو فوکس کیا ہوا ہے, دوسری طرف کو ہم نے بالکل نظر انداز کر دیا ہے. تو بھائی جس طرح سے دین کی تعلیم انتہائی ضروری ہے, اس کی کوئی اس کی اہمیت کی کمی کا انکار نہیں کر سکتا. انگریز جو تباہ ہو گئے نا, فیملی سسٹم تباہ ہو گیا, زنا معاشرے میں پھیل گیا, والدین اولڈ ہوم میں, وہ وجہ کیا؟ مذہب نہیں ہے نا, مذہبی تعلیم نہیں ہے. لیکن ہم جو معاشی لحاظ سے تباہ ہو گئے اور ترقی میں پیچھے رہ گئے, وجہ کیا ہے؟ مادے پہ محنت نہیں کی ہے. تو دونوں محنتیں ضروری ہیں. داؤد علیہ السلام کو روحانی ترقی بھی ملی اور اللہ نے آپ کے ہاتھ میں لوہا بھی پگھلایا. کیوں پگھلایا؟ تاکہ لڑیں, کیونکہ صرف نمازوں سے لڑائی ممکن نہیں ہے. ذکر کرتے تھے نا داؤد علیہ السلام, چاروں طرف سے پرندے جمع ہو جاتے تھے, ایسی خوبصورت آواز میں تلاوت کرتے تھے, ذکر کرتے تھے. وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ, قرآن کہہ رہے پرندے, اور یا جبالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ, جب اللہ کا ذکر کر رہے ہیں پہاڑوں سے بھی لا الہ الا اللہ کی آوازیں آتی. یہ ذکر تھا, لڑنے کے لیے یہ نہیں ہے کہ اے داؤد ہم نے آپ کو ذکر بھی دیا اور آپ جو ہے روزے بھی رکھتے ہیں اور تہجد بھی پڑھتے ہیں, لہذا اب آپ کو تو اسلحہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے, ویسے ہی فتح ہو جائے گی ایمان کی طاقت سے. نا 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 نا, زرہیں بناؤ, قدر فی السرد, صحیح ہے نا, کڑیاں بناؤ, فوج تیار کرو, لڑائی کے لیے اصول بولتے کیوں نہیں بھائی, کچھ اور ہیں. تو دونوں چیزیں نہیں ہیں. داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے بھی تو تھے, انہیں کیا ضرورت تھی گھوڑوں کی بھائی؟ کہتے میں اللہ کا اتنا عبادت گزار ہوں, میں اسباب اور وسائل کیوں, میں مصلی بچھاؤں گا, دعا مانگوں گا, ملک فتح ہو جائے گا. او بھائی گھوڑے رکھے ہوئے ہیں, صحیح ہے نا, ان کو پیار کرتے تھے گھوڑوں کو, کیونکہ اس زمانے میں گھوڑا اور ٹینک برابر تھے, بلکہ ہوائی جہاز تھا گھوڑا اس زمانے میں, تو جنگیں گھوڑوں کے بغیر نہیں ہوتی تھی, گھوڑے تیار کیے ہوئے ہیں. تو لڑے ہیں وہ لوگ اور اسباب اور وسائل اختیار کیے ہیں. آج ہم پیڑے کھانے والی باتیں کرتے ہیں اور پیڑے کھا رہے ہیں بیٹھ کے, اور سمجھتے ہیں کہ بس یہ قرآن خوانیوں سے اور آیت کریمہ سے مسائل کیا ہو جائیں گے حل. تو یہ بھی ضروری ہے بھائی, وہ بھی ضروری ہے. تو میں بتا رہا تھا کہ وہ جو ڈرامے کی بات کر رہا تھا, تو ماحول بنانا پڑتا ہے نا. تو طیب اردگان نے کیا کیا کہ کیونکہ جو لبرل لوگ ہیں وہ ایسے ڈرامے, ایسی فلمیں بنا کے نا نوجوان نسل کا دماغ خراب کر دیا انہوں نے. اتنا دیکھو, اب محمد بن قاسم کو بھی لوگوں نے ڈاکو کہنا شروع کر دیا ہے, معاذ اللہ. وہ شخص جو سندھ میں اسلام لانے کا ذریعہ بنا, اگر وہ ڈاکو تھا تو اس سندھ میں اسلام کون لے کر آیا؟ انگریز کہے گا تمہارے تو اسلام, جو بر صغیر میں اسلام آیا سندھ کے راستے سے,
سندھ کو تبھی باب الاسلام کہا جاتا ہے نا, بر صغیر میں اسلام کہاں سے آیا ہے؟ سندھ کے راستے سے. پھر پورے انڈیا میں بھی پھیل گیا اور بنگلہ دیش, برما, کہاں کہاں تک پھیلا ہے. تو انٹری جو ہوئی ہے محمد بن قاسم کے ذریعے ہوئی ہے. پروپیگنڈا دیکھو, وہ بھی چور, وہ بھی معاذ اللہ وہ بھی ڈاکو, محمود غزنوی بھی ڈاکو. وجہ کیا ہے؟ جس کے ہاتھ میں میڈیا ہوگا نا چلے گی اور سنی اسی کی جائے گی, آپ جو کچھ بنا کے پیش کر دیں. تو طیب اردگان نے کہا بھائی ان کو انہی کی زبان میں جواب دینا ہے. ناول لوگ نہیں پڑھتے, رسالے نہیں پڑھتے لوگ, تو نوجوان طبقہ فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے. تو اس نے کہا ڈرامہ بناؤں گا, اور ایسا بنا کے دکھایا کہ آج رپورٹیں یہ آ رہی ہیں بہت سے غیر مسلم مسلمان ہو چکے ہیں. تو میں عام لوگوں کو ڈرامہ دیکھنے کا مشورہ نہیں دیتا, اس میں عورتیں بھی ہیں اور کچھ کہا جاتا ہے, میں نے نہیں دیکھا وہ ڈرامہ, بے حیائی کے مناظر بھی ہیں. لیکن میں ان لوگوں کو جو غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں ان سے کہتا ہوں یار کچھ دیکھنا ہی ہے تو پھر ادھر دیکھ لو. جو نہیں دیکھ رہے وہ کچھ بھی نہ دیکھیں, وہ پھر اس کے بعد پھر آگے بھی جائیں گے, وہ یہ دیکھ کے پھر وہ ان کو شوق پیدا ہوگا ذرا فلمیں بھی دیکھیں. اور جو نہیں دیکھ رہے وہ تو بچے رہے ہیں, جو دیکھ رہے ہیں تو بری چیزیں دیکھ رہے ہیں تو بھائی یہ دیکھ لو پھر. تو اس سے کم از کم ایک کریٹیو سوچ پیدا ہوگی تمہاری, اور کم از کم ایک تعمیری سوچ پیدا ہوگی, مسلمانوں کی ہسٹری کا تمہیں پتہ چلے گا. تو اردگان کی سوچ چونکہ یہ تھی اس لیے اس نے وہ کر دیا, اور اس سے بہت لوگ پریشان ہیں اس ڈرامے سے. یعنی اس سے جو اسلام دشمن قوتیں پوری دنیا میں پابندی لگانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ہے نا, تمہیں باطل کی پہچان نہ ہو نا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے, تو دیکھ لو باطل کے تیروں کا رخ کس طرف ہے. سارے باطل جس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو نا, سمجھ لو یہ کیا ہے, حق ہے. تو ان کو پتہ ہے اس کا اثر کیا پڑ رہا ہے. تو ماحول جو کریٹ کیا جاتا ہے, ماحول ایک قائم کیا جاتا ہے, اس سے جو لیسن ملتا ہے وہ ویسے زبانی سمجھانے سے نہیں ملتا. تو ابراہیم علیہ السلام سمجھاتے رہے, باز آ جاؤ, قوم باز نہیں آئی. تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک ماحول کریٹ کیا, بتوں کو مستنڈا بنا کے کاٹ پیٹ کے. وہ بڑا والا جو بت تھا نا, سب سے بڑا مستنڈا نہیں بنایا, ٹنڈا بنایا. بڑا والا تو پہلے سے مستنڈا تھا. اس مستنڈا پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے, اب یہ کراچی کی لغت ہے, پتہ نہیں باہر والے سمجھتے نہیں سمجھتے. ایک صاحب نے مجھے کہا یہ ہٹو بچوں کسے کہتے ہیں, بار بار پوچھ رہے تھے. اور میں نے کہا بچوں کا معنی بچوں, ہٹو کا معنی ہٹو. تو کہنا تو بچوں ہٹو کہاں, بچے تو ہیں نہیں جو آپ ان کو ہٹا رہے تھے وہاں. میں نے کہا اس کے لیے آپ آؤ کچھ دن W11 میں بیٹھو, کراچی میں رہو کچھ دن, تو ہٹو بچوں انشاءاللہ. پھر کراچی سے جاؤ گے تو بولو گے کراچی ہٹو بچوں ہے. ٹھیک ہے نا, خود بخود بولو گے آپ, یہ لفظ کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا آپ کے. تو وہ جو بڑا والا تھا نا, جو سب سے مستنڈا تھا, اس کے گلے میں کلہاڑا لٹکا دیا. لوگ پوچھ رہے ہیں بھائی یہ کس نے کیا؟ بولا اس نے کیا ہے. تو انہوں نے کہا یہ تو بول نہیں سکتا, یہ کیسے بتائے گا؟ تو جب انہوں نے خود کہا کہ یہ تو لقد علمت ما هؤلاء ينطقون, اے ابراہیم تجھے پتہ یہ بول نہیں سکتے, اب موقع مل گیا. ارے افل لکم, تم تباہ ہو جاؤ, برباد ہو جاؤ. جو کمبخت بول نہیں سکتا, اپنی صفائی میں ایک لفظ نہیں بیان کر سکتا, اپنا دفاع نہیں کر سکتا, تم اس کو پوجتے ہو. تو قرآن کہہ رہا ہے اس موقع پر ان کو شرمندگی ہوئی, اس موقع پر جو ہے نا ایک دم ان کو احساس ہوا, فرجعوا الی انفسہم قالوا انکم انتم الظالمون, تم تو بڑے ہی ظالم, اپنے آپ کو کہنے لگے. یہ کیا ہے؟ اب یہ خالی نصیحت نہیں, ایک ماحول بنا کے نصیحت کی جا رہی ہے. فوراً کہنے لگے بھائی یہ تو بڑے ہی نالائق ہیں ہم لوگ. لیکن پھر وہی ڈھیٹ پن, پھر فوراً کہنے لگے کہ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون افل لکم ولما قالوا حرقوه وانصروا آلهتکم. کہنے لگے اس کو جلاؤ ابراہیم کو, یہ تو بتوں کو مارنے پیٹنے پر آ گیا ہے. اور وانصروا آلهتکم, اپنے خداؤں کی حفاظت کرو. خدا کا کام ہے آپ کی حفاظت کرنا, یا آپ کا کام ہے خدا کی حفاظت کرنا ہے؟ بھائی خدا کا کام ہے نا. تو خود الٹی حماقانہ باتیں کر رہے ہیں. تو یہ ہوتا ہے ماحول کریٹ کر کے خود زبان سے کہلوائے جاتے. اس لیے ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ بچوں کو صرف سخاوت بتاؤ نہیں, اپنی اولاد کو سخاوت سکھاؤ. ان کے سامنے دوسروں کو پیسے دیا کرو. باپ کو چاہیے اپنے بچوں کے سامنے اپنی بہنوں پہ خرچ کرے. اس سے آپ کا بیٹا یہ سیکھے گا کہ جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو مجھے بھی اپنی بہنوں کا خیال. بولنے پر کوئی پابندی لگی رکھنا پڑے گا نا. تو دیکھو باپ چاہتا ہے نا کہ میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے میری بیٹیوں کا خیال رکھیں, چاہتا ہے نا. تو بس وہ خالی پیلی کی نصیحتیں معذرت کے ساتھ پھینک رہا ہوتا ہے. کہنا تو نہیں چاہیے ابا کے لیے ایسا لفظ, لیکن بچے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں خالی پیلی کی نصیحتیں.
بیٹا دیکھو میں مر جاؤں تو میری بیٹیوں کا خیال کرنا, بیٹا دیکھو میں مر جاؤں تو میری بیٹیوں کا خیال رکھنا, بیٹا دیکھو تمہاری بہنیں بھی ہیں, یہ بہنیں ہیں تمہاری, ان کا بھی خیال کرنا, بیٹا یہ چھوٹا والا بھائی ہے یہ بالکل میرے بعد یتیم ہو جائے گا, بڑے کو سمجھایا جاتا ہے اس کا بھی خیال کرنا. اچھی بات ہے, اتنا کافی نہیں ہے, ماحول بنانا پڑے گا, ماحول خیال کر کے دکھائیں. ہمارے ایک جاننے والے تھے, وہ ایک ایسی قوم سے تھے جن کی کنجوسی مشہور ہے, ان پہ کنجوسی پہ لطیفے بنتے ہیں. میں نے دیکھا وہ آدمی بڑا سخی ہے, رشتہ داروں پہ بہت خرچ کر رہا ہے. میں نے کہا آپ کی کاسٹ کیا؟ انہوں نے کہا فلاں. پھر خود ہی کہنے لگے وہ تو ان پہ تو کنجوسی کے لطیفے بنے ہوئے ہیں. میں نے کہا تو بنے ہوئے تو ہیں لیکن آپ ایسے سخی کیسے پیدا ہو گئے؟ کہہ رہے ہیں میرے ابا کو میں نے خرچ کرتے ہوئے دیکھا ہے, میرے ابا کو میں نے دیکھا کہ وہ مسجدوں میں بھی مسجد میں بھی دیتے تھے, مدرسے میں بھی دیتے تھے, اور اپنے رشتہ داروں پہ بھی, اور افطار پارٹیاں بھی ہو رہی ہیں, کھلا رہے ہیں لوگوں کو, غریبوں کو. تو یہ دیکھ دیکھ کے نا گھٹی میں یہ چیز داخل ہو گئی ہے. تو یہ بڑی اللہ کی نعمت ہے, اس لیے تھوڑا روکھڑا نکالنا سیکھو بھائی, اور جب نکالو گے نا تو اللہ واپس لوٹا دے گا. ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ نہ لوٹائے, اللہ اور کھلاتا ہے. اللہ کو سخی لوگ پسند ہیں, کنجوس تو شکل سے بھی کم وقت کے نا تھوڑے دن میں کنجوس آدمی کی شکل سے نور چھن جاتا ہے, شکل سے لگتا ہے کہ اس کی جیب سے دھیلا کبھی نہیں نکلے گا. تو سخی آدمی کی شکل پہ اللہ رونق دے دیتے ہیں اور لوٹا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ, کیونکہ اللہ سخی ہے. دیکھو اللہ کو دینا ہے اپنی مخلوق کو, تو اللہ کی عادت ہے کہ جیسے پانی ہر گھر میں نہیں پہنچتا, کنویں میں آتا ہے سارا پانی, وہاں سے نکال کے لے جاؤ, تو جتنا نکالتے رہو گے آتا رہے گا. نکالنا بند کر دو گے اور کنواں کنجوسی کرے کہ میں ڈول نہیں نکالنے دوں گا, میں تو 6 فٹ رہ گیا ہوں خالی پانی مجھ میں, تو 6 فٹ پانی میں اگر وہ کیلکولیشن کرے کہ 6 فٹ پانی میں اتنے گیلن نکال لیے تو ہم تو سوکھ گئے, تو یہ کیلکولیشن تو ٹھیک ہوگی مگر نتیجہ اس کا غلط ہی نکلے گا. او بھائی کیلکولیشن مت کر, تو نکالنے دے, جتنا نکالے گا زمین کے سوتوں سے خود بخود بھر جائے گا, بلکہ اور پانی کی روانی ہوگی, صاف آئے گا پانی یہاں پہ. تو اللہ تعالیٰ نے بھی انسانوں کو جو دولت دی ہے تو کنواں بنایا ہے کہ سب کی جیب میں پیسے نہیں ہوں گے, کچھ کی جیب میں براہ راست دوں گا اور کچھ کو حکم دوں گا کہ ادھر خرچ کرو. تو اگر یہ خرچ کرتے رہیں گے تو یہ کنواں ہے جس میں پانی کے, جیسے کنویں میں پانی کے راستے کھلتے ہیں تو تمہاری طرف بھی رزق کے دروازے کھولتے چلا جاؤں گا, وہ کھلتے چلے جائیں گے اور آتا چلا جائے گا اور تم بانٹتے چلے جاؤ. اور اگر سانپ بن کے بیٹھ گیا تو جیسے کنویں کا پانی سڑ جاتا ہے تھوڑے دنوں میں کھڑے کھڑے اور بالآخر بند ہو جاتا ہے, تو یہاں بھی ایسا ہی ہے. لیکن لوگوں کو اس سے کوئی غرض نہیں کرے, بند ہو جائے, سڑ جائے, پینٹ میں پیسے رکھے سڑ جائیں, کرونا آ جائے اس میں, ٹھیک ہے نا, خرچ نہیں کرنا ہم نے. تو یہ بڑی مصیبت کی چیز ہے. تو ماحول بنانا پڑتا ہے, اس سے ہمیں یہ سبق ملا. اس میں پھر داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے واقعات ہیں, بہت زبردست پارہ ہے, لیکن ہم نے چونکہ 2 پارے مکمل کرنے ہیں کیونکہ ہم پیچھے جا رہے ہیں نا, رمضان کی راتیں آگے جا رہی ہیں, ہماری ابھی تک تفسیر پیچھے جا رہی ہے. اسی میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کا تذکرہ کیا جس میں قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ کیا ہے, اور اللہ نے حج کا تذکرہ کیا ہے, اور لوگوں کی ایک شکایت بھی کی ہے, میں یعبد اللہ علی حرف. کچھ لوگ دین پر چلتے ہیں کنارے کنارے, پنجابی میں نیڑے نیڑے کہتے ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نیڑے نیڑے ہو جاؤ, میرا خیال نیڑے قریب ہونے کو کہتے ہیں. اچھا قریب, کنارے کنارے کو کیا کہتے ہیں؟ آپ کو آتی ہے پنجابی زبان؟ کنارے کنارے سائڈ پہ. کچھ چیزیں پنجابی زبان میں اچھی لگتی ہیں, وہ اردو میں مزہ نہیں آتا. اب جیسے کوئی قریب نہ آ رہا ہو نا تو ذرا نیڑے نیڑے ہو جاؤ تو ذرا اچھا سا لگتا ہے, وہ نہیں بھی ہو رہا ہوگا تو ہو جائے گا وہ, ٹھیک ہے نا. تو پنجاب میں ہم تھے تو وہاں لکھا ہوا تھا الیکشن میں اے کی رولہ پی گیا تے چودھری سٹا لے گیا. الیکشن جیت گئے تھے کوئی چودھری صاحب, تو کسی نے لکھا ہوا تھا اے کی رولہ پی گیا چودھری سٹا لے گیا. تو ابھی اردو میں لکھتے تو مزہ آتا, یہ کیا مصیبت ہو گئی ہے کہ چودھری صاحب الیکشن جیت گئے, مزہ آتا. تو وہ مزہ اسی میں آ رہا تھا, اے کی رولہ پی گیا چودھری سٹا لے گیا. تو ہر زبان کا اپنا ایک حسن ہوتا ہے نا, ہر چیز ہر زبان میں اچھی نہیں لگتی. اچھا بھائی, میں یعبد اللہ علی حرف. اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پہ کھڑے ہو کے. اگر ان کو اسلام پہ چلنے میں فائدہ پہنچ رہا ہے تو چلتے رہیں گے, اسلام پہ چلنے میں نقصان ہو رہا ہے تو سائڈ پہ ہو گئے. جیسے آپ کنارے کنارے پہ چلتے ہیں نا, روڈ کے کنارے کیوں چلتے ہیں بھائی؟ آگے سے گاڑی آئی تو ادھر ہو جائیں گے, نہیں آئی تو ادھر روڈ کے کنارے پہ ہی چل لیں گے.
تو وہ آپشن رکھتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں اسلام آپشنل نہیں ہے کہ فائدہ ہو رہا ہے تو اسلام پہ چلنا ہے, فائدہ نہیں ہو رہا تو اسلام کو چھوڑ دینا ہے. آپ کی خواہشات کے مطابق اسلام احکام دے تو بھی چلنا ہے, اسلام آپ کی خواہشات کے اگینسٹ جا رہا ہے تو بھی چلنا ہے. تو بہت سی چیزوں میں اسلام ہماری خواہشات کے اگینسٹ جا رہا ہوتا ہے, لیکن ہم نے چلنا ہے اس پہ. اور الحمدللہ بہت سے لوگ چلتے ہیں. خاتون کا فون آیا امریکہ سے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا اور والدہ اس وقت زندہ تھیں. اب شوہر کے انتقال کے بعد والدہ کا بھی انتقال ہوا, یعنی شوہر کی والدہ کا. تو شوہر کی والدہ کی بہت ساری وراثت ہے اور میرے دیور بھی زندہ ہیں, تو کیا میرے بچوں کا اس وراثت میں حصہ ہوگا؟ وہ کیس کرنے جا رہی تھیں کہ بھائی میرے میاں کا حصہ کس کو ملے گا, مجھے اور میرے بچوں کو. تو وہ کیس کر رہی تھی. پاکستان کے قانون میں ہے کہ پوتے کو وراثت ملتی ہے, لیکن اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں یہ ہے کہ اگر بیٹے زندہ ہیں تو جس بیٹے کا ماں کی زندگی میں یا باپ کی زندگی میں انتقال ہو گیا اس کی وراثت ختم. جب اس کی ختم تو اس کے بیٹے اور بیوی کی طرف بھی ٹرانسفر نہیں ہوگی. تو میں نے ان سے کہا آپ یہ کیس نہیں کر سکتی. پاکستانی لاء میں تو ہو جائے گا, آپ کو پیسہ مل جائے گا, مگر آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا. جج کے کہنے سے بھی آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ نے وراثت کا قانون بیان کر دیا قرآن میں. اس پوری امت کا اجماع ہے اس قانون کی روشنی میں کہ جب حقیقی بیٹے موجود ہیں تو پھر پوتوں کی طرف وراثت نہیں جائے گی. اور جو بیٹا باپ کی زندگی میں یا ماں کی زندگی میں فوت ہو جاتا ہے یا بیٹی فوت ہو جائے, اس کا حق شریعت میں ساقط ہو جاتا ہے. حق اسی کا ہوتا ہے جو باپ یا ماں کے دنیا سے جانے کے بعد جائے گا, اس کا حصہ رہتا ہے. جو باپ یا ماں کے دنیا سے جانے کے بعد جائے گا اس کا حصہ رہتا ہے. پھر اس کا حصہ مرنے کے بعد اس کے وارثوں میں چلا جاتا ہے. زندگی میں فوت ہو گیا پھر نہیں ملتا. تو فوراً مان گئیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اگرچہ وہ امریکہ کے قانون میں یا پاکستان کے قانون میں کیس کر سکتی تھیں لیکن انہوں نے نہیں کی. میں نے کہا اچھا الحمدللہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ اللہ کا حکم ان کی خواہشات کے خلاف بھی جائے تو وہ اس کو فالو کرتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے آدھا گھنٹہ ہونے میں, اچھا ابھی تو ہے ٹائم, اللہ تعالیٰ نے حج کا تذکرہ کیا اس میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک بیابان زمین میں اعلان کیا تھا, اذن فی الناس بالحج. اللہ نے کہا کہ لوگوں میں اعلان کر دیں, یاتوک رجالاً. لوگ جس وقت اعلان کر رہے تھے گھاس کا تنکا بھی نہیں تھا, کوئی بھی نہیں تھا وہاں پہ, بالکل سینکڑوں میل دور زمین کا ایک ایسا ریگستان جہاں کوئی جانا پسند نہیں کرتا, نہ کوئی خوشنما باغات, نہ کوئی خوبصورت آبشاریں, چشمے. اللہ نے کہا ابراہیم اعلان کر دو اور میں آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں, ایسا اس گھر کو دیکھنے کے لیے لوگ آئیں گے, یاتوک رجالاً, پیدل بھی آئیں گے, وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق, اونٹوں پر بھی آئیں گے اور ہر گھاٹی کو طے کر کے آئیں گے. وہ دن اور آج کا دن پوری دنیا پہ جب ایام حج آتے ہیں کیسے لوگ سفر کرتے ہیں نا. اب تو جہازوں کا دور ہے, پہلے پیدل بھی جاتے تھے, ہلاک ہو جاتے تھے راستے میں. آپ کو پتہ ہے دنیا کے بہت سارے ممالک حاجیوں سے آباد ہوئے ہیں. پہلے زمانے میں سمندری سفر کے لیے نکلے, ہوائیں طوفان آ گیا, وہ سمندری جہاز اٹھا کے کسی اور ساحل پہ لے جا دیا. اب اتنی دور زمین پہ جا کے رہ گئے, بس گئے کہ نہ وہاں سے اپنے ملک واپس آ سکتے ہیں, نہ حج کرنے جا سکتے ہیں. تو وہیں ایک نئی نسل آباد ہو گئی, ملک آباد ہو گئے وہاں پہ. کئی آبادیاں دنیا میں اس طرح وجود میں آئی ہیں. تو پہلے بڑا مشکل کام تھا, لیکن آج بھی دنیا جا رہی ہے, کل بھی جاتی تھی. تو اللہ فرماتے ہیں یہ ایک اپنے خلیل سے میں نے اعلان کروایا تھا اور اس اعلان کی یہ برکت ہے. تو بیت اللہ جو ہے شاعر اسلام میں سے ایک بہت بڑا شاعر ہے. اسی کے بعد سورہ 18واں پارہ ہے, چونکہ اس میں بہت اہم احکام ہیں وہ لازمی بیان کرنے. اللہ تعالیٰ نے پہلے سورہ مومنون ذکر کی, اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی علامات بیان کی ہیں. اہل جنت کی علامت ہے کہ اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں, ٹانگیں چوڑی کرتے ہیں یا پتلی کرتے ہیں, زور سے آمین کہتے ہیں, آہستہ آمین کہتے ہیں, امام کے وجہ فاتحہ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے. اللہ نے فرمایا ہے بیسک جو ان کی صفت ہے, نمازیں کیا ہوتی ہیں, دل لگا کے پڑھتے ہیں. جیسے میں نے کل بتایا تھا نا بیان میں ڈیٹیل سے کہ صحابہ کی نمازوں میں بڑا اختلاف تھا, لیکن خشوع و خضوع سب میں تھا. کھڑے ہو جاتے تھے تو کھڑے ہو جاتے تھے, ایسے لمبے لمبے قیام. آج ہماری نمازوں میں فنٹر گیری بہت ہے. ہر آدمی کو بخاری کی حدیثیں نمبر کے ساتھ یاد ہیں, تیری نماز نہیں ہو رہی, تو نے زیادہ ٹانگیں چوڑی کی, بخاری صفحہ نمبر فلاں یاد کیا ہوا ہے رٹا لگا کے سب کچھ, اور تو نے ٹانگیں چوڑی نہیں کی ہوئی ہیں تو بخاری میں تو آتا ہے ٹانگیں چوڑی کرنے, وہ آتا نہیں ہے, میں ایک مثال دے رہا ہوں. ہر آدمی
وہ رفع الیدین وہ فلانی اتنی 856 حدیثیں ہیں رفع الیدین پر. پھینکنے میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے نہیں, اتنی حدیثیں سینکڑوں. وہ کہہ گئے ترک رفع الیدین کی حدیث, وہ رفع الیدین کی حدیث, وہ ہاتھ ایک پھڈے بازی, اور میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے, باقی سارے 100% غلط. یہ فنڈر گیری بہت ہے, ایک ایک رپورٹ ہوگی اس کے پاس. نماز میں خشوع, نماز میں بھی یہ سوچ رہا ہوگا, نماز میں بھی کیا کر رہا ہوگا کہ ساتھ والے کی نماز کو کیسے قرآن و حدیث کی روشنی میں غلط قرار دینا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ والا جو پڑھ رہا ہے نا میری طرح نہیں پڑھ رہا, تو اب نماز کے بعد اس کو حوالہ دکھانا ہے. تو اللہ نے فرمایا اہل جنت کی علامت ہے فی صلاتہم خاشعون, نمازوں میں کیا کرتے ہیں؟ خشوع پیدا کرتے ہیں, لغویات سے اعراض کرتے ہیں. ہم للزکاۃ فاعلون, غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں. لفروجہم حافظون, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں. گرل فرینڈ کا کلچر اسلام میں جائز نہیں ہے, انٹرنیٹ پر بیہودہ چیزیں دیکھنا اسلام میں جائز نہیں ہے. اپنی خواہش کو, جو شہوت ہے, جو سیکشول ڈیزائر ہے, کسی بھی طرح سے آپ پوری نہیں کر سکتے سوائے الا علی ازواجہم, اپنی بیوی کے ذریعے. بس ایک آپشن ہے شادی. لوگ مجھے کہتے ہیں شادی شادی کرتا رہتا ہے بیٹھ کے. بات یہ کہ آپ شادی کے علاوہ دنیا کا ہر کام کر رہے ہو. آپ نہیں, یعنی آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. کلپ بنا دو گے نا پھر ہم سب کو بولا اس نے, معافی مانگے, جیسے مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ کی ہے. تو آپ کا مطلب آپ تھوڑی ہوتا ہے, آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں. تو نکاح کے لیے ایگری نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا اہل جنت کیا ہے؟ صرف بیوی, بیوی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اب چونکہ اتنی سختی کر دی اللہ نے کہ نہ جو ہے نا کسی عورت کو ناچتے ہوئے دیکھ سکتے ہو, نہ کسی عورت کے حسن سے کسی اور طرح سے, حتیٰ کہ بد نظری کو بھی حرام کر دیا. آنکھ سے بھی لذت حاصل نہیں کر سکتے, اس کی آواز سن کے بھی لذت حاصل, کسی ضرورت سے بات کرنا تو ایک الگ چیز ہے, کیونکہ بعض لوگ بہت وہمی بن جاتے ہیں. ابھی ایک ماسی آئی ہمارے گھر میں, کام وام کرتی ہے, تو بیچاری کچھ زکوٰۃ دی ہم نے اس کو. وہ کہنے لگی عجیب, ایک مولانا صاحب کے پاس میں گئی زکوٰۃ مانگنے, وہ ماسی بیچاری بوڑھی, نہ اس میں کہاں سے کوئی حسن و جمال. بیچاری ماسی تو بیچاری ویسی گھروں میں کام کر کر کے غربت کی وجہ سے ان کے چہروں کی رونق بیچاریوں کی ختم ہو جاتی. وہ بوڑھی ماسی, وہ بیچاری کہہ رہی ہے وہ فلاں مولانا صاحب ہیں, میں ان سے زکوٰۃ مانگنے گئی, انہوں نے یوں کر لیا مجھے دیکھ کے. میں پیسے مانگ رہی ہوں جو میں جھونپڑی میں رہتی ہوں, میرے گھر میں کھانا, کہہ رہے ہیں ادھر نامحرم کو دیکھنا منع ہے. کہہ رہی, میں نے کہا چلو دیکھو نہیں تو سن تو لو. پھر بات کر رہی تو کہہ رہی ہے آواز کا بھی پردہ ہے اسلام میں. میں نے کہا یہ بیچاری کیا کسی کو فتنے میں ڈالے گی یار. میں نے کہا مولانا صاحب سے میں ملوں, بولا مولانا صاحب اسلام کو اتنا مشکل نہ بناؤ. اس کی بات سنیں وہ کیا کہہ رہی ہے, وہ گھر میں تحقیق کریں, اگر واقعی مستحق ہے تو پیسے دیں, گھر جائیں, بوری اٹھا کے لے جائیں اس کو. اتنا بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. آنکھوں سے حرام لذت حاصل کرنا یہ برا عمل ہے. تو جوان عورتیں, جو خوبصورت عورتیں ہیں, جوان عورتیں, ان کو دیکھنے میں چونکہ اس کا امکان ہوتا ہے, تو وہاں شریعت نے حکم دیا ہے جہاں فتنے کا خوف نہیں اور ضرورت بھی ہے, اس سے تو بات کرنے کی ضرورت بھی ہے نا. تو اب یوں کر کے اگر یوں اس کو دیکھ کے جا رہے ہیں, وہ خود ہنس رہی ہے, صحیح نا, کہ ان کو کیا ہو گیا. تو یہ نہیں ہے, یہ کچھ مسالہ. یہ جون پور کے قاضی ہیں, بہت عرصہ ہو گیا جون پور کا قاضی نہیں سنایا. سنا دوں, نئے نئے لوگ بھی آ رہے ہیں نا, بعض دفعہ مسالہ زیادہ لگ جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ایک چھوڑو یار, کئی دفعہ سنا چکا ہوں, پرانے لوگ بور ہو جائیں گے. آپ نئے آئے ہیں مجھے لگ رہا ہے, آپ بالکل سنا دیتا ہوں. آپ نے کبھی سنا جون پور کا قاضی؟ نہیں سنا آپ نے, سنا دیتے ہیں. وہ ایک آدمی جو تھا نا, قاری صاحب, اپنا گدھا, وہ قاری صاحب جو تھے نا, ایک دیہاتی کسی قاری صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا. تو قاری صاحب نے اپنے شاگرد کو کہا تو گدھا تھا, میں نے تجھے انسان بنایا ہے. مطلب تھا تو بالکل نالائق تھا, میں نے تربیت کی, تجھے قرآن پڑھایا اور تجھے انسان بنا دیا. تو کمبخت تو گدھا تھا, میں نے تجھے انسان بنایا. تو قاری صاحب نے کہا یار یہ گدھے کو انسان بھی بنا دیتے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں سچی مچی کا گدھے کو انسان بنایا. تو وہ دیہاتی قاری صاحب کے پاس آئے کہ قاری صاحب واقعی یہ گدھا تھا جس کو آپ نے انسان بنایا؟ اب قاری صاحب کو کھیلنے کا موقع مل گیا. قاری صاحب نے کہا ہاں یہ اس سے پوچھو, یہ گدھا تھا, میں نے اس کو کیا بنایا؟ انسان. تو دیہاتی کہنے لگا کہ میرے پاس بھی ایک گدھا ہے, آپ اس کو بھی انسان بنا دیں گے؟ قاری صاحب نے کہا چلو تھوڑی سی تفریح آ رہی ہے, لے آؤ بھائی. وہ گدھا اٹھا کے لے آیا. قاری صاحب پھنس گئے, کیا کروں بھائی اس گدھے کا میں. انہوں نے ایک چالاکی چلی. قاری صاحب نے کہا اصل میں مسالہ لگانا پڑتا ہے گدھے کو نا, انسان والا, تو مسالہ لگا رہے گا, آہستہ آہستہ وہ کنورٹ ہو جائے گا کس میں؟ انسان. تو مسالے میں کم از کم 3 دن لگتے ہیں, تو اسے میرے پاس چھوڑ جاؤ, میں مسالہ لگا کے رکھوں گا, 3-4 دنوں میں یہ کیا بن جائے گا؟
آپ تو انسان ہو نا, بولو بھائی انسان ہو. تو 3-4 دنوں کے بعد جب وہ آیا تو کہاں سے قاری صاحب اس کو انسان بنا کے دیتے. قاری صاحب نے ٹوپی کرا دی. قاری صاحب نے بولا وہ اصل میں مجھ سے مسالہ لگ گیا ہے زیادہ, اس کی وجہ سے وہ عام انسانوں کے بجائے کچھ اعلیٰ قسم کا انسان بن گیا ہے, مسالہ غلطی سے مجھ سے لگ گیا ہے زیادہ. تو اب وہ جون پور کا جج بن گیا ہے, قاضی, بہت اعلیٰ گریڈ کا بن گیا نا, اونچے گریڈ, نارمل انسان نہیں, اب وہ جون پور کا بن گیا ہے قاضی. تو یہ جو جون پور کے جج ہیں نا, اصل میں تمہارے گدھے ہیں جن کو میں نے کیا بنایا تھا, انسان بنایا, مسالہ غلطی سے زیادہ لگ گیا, آئی ایم سوری. ٹھیک ہے نا. تو وہ دیہاتی چلا گیا جون پور کے قاضی کے پاس. وہ قاضی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, مقدموں کی سماعت کر رہے ہیں, تو کہتا ہے ہوش ہوش, ایسے بلا رہے ہیں نا ان کو. تو وہ جج بول رہا ہے کیا ہو گیا بھائی تجھے, پھر گھاس لے کر آیا نا, ایسے دور سے گھاس دکھا رہا ہے, ہوش ہوش. تو اس نے بلا کے 2 تھپڑ لگائے, بولے تیرے دماغ خراب ہو گیا, کر کیا رہا ہے. اللہ نے فرمایا کہ اپنی خواہش, دیکھو آنکھ بھی زنا کرتی ہے, حدیث میں آتا ہے, کان بھی زنا کرتے ہیں, زبان بھی, لڑکیوں سے لذت کے ساتھ باتیں کرنا, چسکے لے لے کے جیسے ہوتا ہے, تو یہ سب حرام ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ سوائے اپنی بیوی. تو اللہ نے ایک ہی راستہ رکھا, اس لیے بالغ ہوتے ہی کیا کر لیا کرو بھائی, شادی کر لیا کرو. ٹھیک ہے نا. ہمارے ایک دوست جرمنی میں, ان سے ایک انگریز نے پوچھا, 35 سال ان کی عمر, انگریز نے پوچھا تمہاری شادی ہو گئی, اس نے کہا نہیں. کہنے لگا کوئی گرل فرینڈ ہے, کہہ رہے نہیں. کہہ رہے پھر کیا کسی اور ٹائپ کے ہو, ٹائپ سمجھتے ہیں نا, مطلب یہ کہ آدمیوں میں انٹرسٹڈ ہو. کہہ رہا نہیں بھائی اللہ کی پناہ یار. کہہ رہا ہے پھر کیا مطلب, 35 سال کے ہو گئے, یہ ابھی اپنی ڈیزائر پوری کیسے کرتے ہو. کہہ رہے کرتے ہی نہیں. کہہ رہا تمہارا دماغ, انگریز کہہ رہا تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہے کہیں, تم پاگل تو نہیں ہو, یعنی کون سے کلچر سے اٹھ کے آئے ہو. وہ حیران ہو رہا تھا کہ یہ پاگل ہے کیا ہے, یہ واقعی صحیح کہہ رہا تھا. حقیقت واقعی صحیح کہہ رہا تھا انگریز, تو وہ اپنے لحاظ سے تو صحیح کہہ رہا تھا نا وہ. تو اسلام نے ہمیں ایسے پاگل پنے کی اجازت نہیں دی ہے کہ بالغ ہو گئے, مرد بن گئے, عورت کی طرف اٹریکشن بھی ہے, تو 35 سال کے ہو گئے جو ہے نا وہ خواہش کو کچل ہی رہے ہو. تو اسلام نے ہمیں اسی وجہ سے کہا ہے کہ حرام سے نہیں بلکہ کس طرف جاؤ, حلال کی طرف. تو جیسے کسی کو بھوک لگ رہی ہے, 10 سال سے کھائی ایک دن بھی روٹی نہیں ہے, تو جیسے وہ پاگل ہو جائے گا, مر جائے گا, تو ایسے ہی میرے بھائی یہ جو کنوارے چھڑے چھاٹ ہوتے ہیں نا, بالآخر دماغی رگ پھٹنے سے بولو نا ہلاک ہو جاتے ہیں, یا کر دیتے ہیں کسی کو طیش میں آ کے. تو یہ ڈپریشن میں جاتا ہے آدمی, نارمل لائف نہیں ہوتی. وہ آج کل الگ بات ہے, ادھر ادھر سے کھانچے اتنے کھولے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے وہ حرام طریقے سے اپنی خواہشات پوری کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے پھر روحانی نقصانات ہوتے ہیں, وہ الگ قسم کے نقصانات ہیں. تو دونوں میں نقصان ہے. تو صحیح راستہ صرف ایک ہی ہے, بالغ ہوتے ہی کیا کرو بھائی, نکاح کرو. اس میں اللہ نے مدد کا وعدہ کیا. تو اللہ نے اہل جنت کی یہ صفات بیان کی ہیں. اور اسی صورت میں سورہ نور ہے, بس میں اس کے احکام جلیلی بیان کر دوں. سورہ نور میں اللہ نے فرمایا زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد کو چوک میں کھڑا کر کے 100 کوڑے مارو. سمجھ رہے ہیں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے بیان کیا تھا نا کہ امام حنیفہ کو وضو کے پانی سے گناہ دھلتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس پہ ایک صاحب نے مذاق اڑایا تھا کہ اللہ تو ستار ہے, اللہ تو گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے, تو زانی کو چوک پہ کھڑا کر کے مارنے کا اللہ نے حکم کیوں دیا؟ پردہ ڈالنے کا یہ مطلب نہیں ہے. جب اللہ کی حکمت ہوتی ہے تو اللہ پردہ اٹھا بھی دیتا ہے. تو زانی کے بارے میں حکم دیا کہ چوک پہ کھڑا کر کے بولو نا بھائی 100 کوڑے مارو. اور حدیث میں آتا ہے, متواتر حدیث ہے, کہ شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کرے تو زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار کے ہلاک کرو. پوری امت کا اجماعی عقیدہ ہے, اس میں دوسری رائے نہیں ہو سکتی. جو دوسری رائے رکھتا ہے وہ گمراہ ہے. پوری امت کا اجماعی, اور اجماع جو ہے وہ دلیل قطعی ہے. اجماع کا انکار یہ گمراہی ہے, کیونکہ اجماع سے قرآن کا قرآن ہونا ثابت ہے. تو اجماع کبھی غلط بات پہ نہیں ہو سکتا. تو اتنا بڑا جرم ہے اسلام میں زنا کرنا. پھر اللہ نے یہاں یہ بھی بیان کیا کہ جس پہلے زمانے میں لوگ اپنی بیویوں پہ تہمتیں لگا دیتے تھے, یہ زنا ہے, یہ میرا بچہ نہیں ہے, بچہ پیدا ہوا نا میرا نہیں ہے, تو اسلام نے اس دروازے کو بھی بند کیا. کہ حدیث میں آتا ہے الولد للفراش وللعاہر الحجر, کہ جس کے گھر میں بچہ پیدا ہوگا نا تو بچہ اسی کا ہے بس. اب اس میں یہ شک کہ وہ شکل ان کی وسیم سے مل رہی ہے, پاؤں اس کے ستار سے مل رہے ہیں. وہ ایک آدمی بڑا ایک قوم کا لطیفہ, لیکن قوموں کے لطیفے سنانے سے نقصان ہوتا ہے نا. غیر مسلم قوم ہے لیکن چھوڑو, غیر مسلم کا بھی قوم کا مذاق کیوں اڑائے انسان.
بہرحال ایک آدمی تھا, ان کی قوم میں کلچر تھا, ان کی عورتیں پاک دامن نہیں ہوتی تھیں, تو ان کے یہاں بچہ پیدا ہوا 10واں, تو فاحشہ عورت تھی, بچہ جب پیدا ہوا 10واں تو وہ 9 سے بالکل الگ تھا, باقی 9 بچوں سے بالکل الگ تھا. تو بچے کے باپ کو شبہ ہوا کہ پتہ نہیں یہ والا میرا ہے یا نہیں ہے, لیکن بیوی سے پوچھے گا تو ظاہر لڑائی ہوگی. تو مرنے لگا, جس دن موت کا وقت تھا تو بیوی سے کہا کہ اب تو بتا دے یہ کس کا ہے, کیونکہ یہ باقی 9 سے بالکل الگ تھلگ ہے, اب تو میں مر رہا ہوں, تیرا کیا بگاڑ سکتا ہوں. بیوی نے کہا صرف یہی تمہارا ہے, باقی سارے یہ اس لیے 9 سے الگ تھلگ ہے کہ سچی بچی کا تمہارا صرف. بولو بھائی, یہ تو جس کلچر میں یہ ہو, یہ جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر آ رہا ہے نا, اللہ نہ کرے کل یہی ہوگا, اور یہ ہونا شروع ہو گیا ہے. برائی کو بیان کرنا اچھا کام نہیں ہے, اس سے برائی اور پھیلتی ہے, لیکن بعض دفعہ بتانا پڑتا ہے کہ بھائی اس گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے کلچر کو ختم کرو, اس سے بڑی تباہی ہے. میں آپ کو بتاؤں, یہی میرے پاس لوگ آئے ہیں کہ بچہ پیدا ہو رہا ہے, شوہر کو شک ہے کہ پتہ نہیں کس کا ہے یہ اب ہمارے کلچر میں بھی شروع ہو گئی یہ چیزیں, کیونکہ شادی سے پہلے اتنی لڑکی کی بوائے فرینڈ بن چکے ہوتے ہیں کہ مرد کو, اگر مرد میں ذرا سی بھی کوئی کمزوری ہے نا, کوئی عیب ہے, تو مرد کو شبہ ہوتا ہے کہ میری بیگم کہیں کسی اور کے پاس نہ جائے. جن کے یہاں گرل فرینڈ, ہر ایک کا نہیں ہے الحمدللہ, خیر غالب ہے, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر جس معاشرے میں ہوتا ہے نا, وہاں یہ سسٹم شروع ہو جاتا ہے. تو بھائی, اور پھر سب فحش فلمیں دیکھ رہے ہیں, سب کا مطلب بہت بڑی تعداد میں دیکھی جا رہی ہیں, تو آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہو کہ جو ہے وہ معاشرے میں جو ہے نا وہ بے حیائی نہیں پھیل رہی. تو وہ آہستہ آہستہ میاں بیوی کا اعتماد ختم ہو رہا ہے. پہلے لوگ 3-3 سال گھر سے باہر ہیں, ان کو پتہ ہے بیوی کے بارے میں, اعتماد ہے بھائی کہیں نہیں جائے گی. عورت کو شوہر پر اعتماد ہے, بھائی 3 سال بھی امریکہ میں رہ کر آئے گا, ہمیں پتہ ہے یہ کہیں اور نہیں جائے گا. لیکن اب میں نہیں کہہ رہا ختم ہوا نہیں ہے, آپ گھروں میں شک کرنے نہ شروع کر دیں, لیکن ہو رہا ہے, کیسز آنا شروع ہو گئے, اچھے اچھے لوگوں کے کیس آ رہے ہیں. ہم تو ہر آدمی اپنے دل کی بات کر لیتا ہے مشورہ لینے کے لیے. اچھے اچھے گھرانوں میں کیس آ رہے ہیں کہ مرد کو اب شبہات ہو رہے ہیں, پتہ نہیں کس کا بچہ ہے یہ. تو یہ بہت خطرناک بات ہے بھائی. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے سسٹم کو کیا کرو, ختم. بیٹی کے بالغ ہوتے ہی شادی کر دو, کیونکہ اس میں ڈیزائرز تو ہیں. نیچر سے کب تک لڑو گے میرے بھائی؟ لڑکی کا دل چاہتا ہے کہ لڑکے سے دوستی لگائے, یہ دل کی چاہت ہے, یہ چاہت غلط نہیں ہے. لڑکے کا دل چاہے گا کہ میری کوئی گرل فرینڈ ہو, یہ چاہت غلط نہیں ہے. یہ چاہت کو حلال میں تبدیل کر دو. بچی بالغ ہوئی ہے, اس کو بولو بھائی جو تمہیں پسند ہے بتاؤ, شادی کر دیں گے تمہاری, نکاح کر لے, اس کا شوہر ہے, وہی بوائے فرینڈ ہے, وہی اس کا شوہر ہے, خوش ہو جائے گی. بے حیا بننے سے پہلے اس کو حلال تسکین مل جائے گی, تو غلط کی طرف نہیں. انسان بائی نیچر غلط تھوڑی ہے. او بھائی, چوری کی روٹی کا کسی کا دل نہیں چاہتا. چوری پہلی دفعہ اسی لیے کرے گا جب حلال روٹی نہیں ہوگی. پھر جب ایک دفعہ چوری کی روٹی منہ کو لگ گئی, پھر حلال ملے گی بھی تو نہیں کھائے گا. جو چرا کے کھانے کا مزہ تھا وہ حلال میں نہیں آ رہا. تو یہ ہوتا ہے. اس لیے بچہ بالغ ہوا, بچی بالغ ہوئی, فوراً اور کر کے دیکھو کچھ بھی نہیں ہوگا. لوگ کہتے ہیں اتنی سی بچی کا نکاح کر دیا, ہائے ہائے کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں مولانا صاحب, ہائے ہائے سسرال والے تو کھا جائیں گے اس کو. او بھائی کر کے دیکھو یار, ہم نے تو کی اپنے رشتہ داروں میں, الحمدللہ کامیاب زندگی گزار رہی ہیں, بچیاں بھی بچے بھی سب خوش ہیں. ایسے ایسے فیملیز میں جاتا ہوں, بچہ بالغ ہوا, کان سے پکڑ کے شادی کرا دی اس کی. باپ اپنے خرچے پہ کرا دیتا ہے, کوئی بات نہیں یار میری بہو ہے, جہاں میں نے اتنی بیٹیوں کو کھلایا ایک بہو کو بھی کھلا دوں گا میں, اور اللہ پھر برکت بھی دیتا ہے. بس باپ چاہتا ہے میری پینٹ میں جتنے پیسے میرے ہی ہیں, اپنے بیٹے کو نہیں دوں گا میں, ٹھیک ہے نا, نہ بیٹی کو دوں گا نہ بہو کو دوں گا. پھر یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ پھر وہ بیٹا بھی نہیں خرچ کرتا باپ پر. او بھائی رشتہ داروں میں سب کی آمدن, بولو بھائی, سب کے لیے, سب مل جل کے کھائیں. پٹھانوں میں دیکھو کیا ہوتا ہے, کوئٹہ میں اور ادھر, بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائیوں کی شادیاں اپنے خرچے پہ کر رہا ہوتا ہے. یہاں باپ نہیں کر رہا ہوتا, یہاں ابا نہیں کر رہے ہوتے, وہاں بڑے بھائی کر رہا ہوتا ہے کہ چھوٹے ایک کما رہا ہے تو چھوٹے بھائیوں کی بھی شادیاں, چل بھائی بسم اللہ, ٹھیک ہے نا, خوش ہیں سارے اکٹھے رہ کے کھا رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے ہاں عجیب سا سیٹ اپ شروع ہو گیا ہے. یہ ہر آدمی کہتا ہے بس میری پینٹ میرا بٹوا میرے پیسے. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بہویں پھر سسر کا احترام نہیں کرتی. وہ کہتی ہیں یہ محبت باپ جیسی چاہتا ہے, خرچہ باپ جیسا کرنے کے لیے تیار. ارے اس کو پتہ ہے میرے ابا نے تو مجھے ساری زندگی کھلایا پلایا, سسر کا پتہ ہے یہ تو میرے میاں کو شادی نہیں کرنے دے رہے تھے جب تک خود اسٹیبل نہیں ہوئے, تو انہوں نے تو شادی بھی نہیں کرنے دی, اور شادی کرنے کے بعد بھی یہ اب ایک دھیلا خود خرچ نہیں کرتے. تو باپ بن کے دکھاؤ یار, کرو خرچ, کھلاؤ پلاؤ, پھر اولاد بھی تمہیں باپ بنائے گی, پھر اولاد تم پہ بھی خرچ کرے گی. یہ ہمارا کلچر تھا
جو اب آہستہ آہستہ ختم. باپ ہمیشہ اولادوں کو کھلاتا تھا, بہوؤں کو بھی, پھر جب بوڑھا ہوتا تھا سارے مل کے اس کو کھلاتے تھے, فخر کرتے تھے یار میں خرچ کروں گا, نہیں میں خرچ کروں گا, میں خرچ کروں گا. اب وہی ہو رہا ہے گوروں والا سیٹ اپ. ابا کہہ رہے میری پینٹ میرے پیسے, ٹھیک ہے نا, بہو اپنا کما کے الگ کھا رہی ہے, میاں اپنا کما کے, بولتا کیوں نہیں بھائی, الگ کھا رہے ہیں تو نہ بہن پہ خرچ کر رہے ہیں نہ بہن بھائی پہ خرچ کر رہی ہے, بس تھوڑا سا وہ وائپر پہ جو آتا ہے نا, وہ گاڑی کے شیشہ صاف کرتا ہے اس کو 5 روپے, یہ صدقہ خیرات چل رہا ہے مارکیٹ میں, وہ جو آتا ہے نا وائپر کو صاف کیا, یہ لے 5 روپے, اور وہ بھی بلا کو ٹالنے کے لیے. کسی نے بتایا ہوتا ہے بھائی کچھ 5 روپے نکالو بلائیں ٹل جائیں گی, تو 5 روپے میں چڑیلیں تو ٹلنے والی اچھی بات ہے, نہ کرنے سے یہ بھی بہتر ہے, لیکن اس سے بلائیں نہیں ٹلیں گی. سمجھ رہے ہو, نہیں آ رہی سمجھ میں. وہ ایک عورت کسی عامل کے پاس گئی کہ میری فلانے ڈاکٹر سے میری شادی کرا دو. عامل نے کہا 5 لاکھ روپے لگیں گے. اس نے کہا نہیں 500 روپے یہ فیس ہے میری. عامل کرا تو سکتا نہیں ہے, تو عامل نے کہا 500 روپے میں تیرے کو ڈاکٹر نہیں ملے گا. تو یہی ہو رہا ہے کہ 5 روپے میں ہم بلائیں کیا کر رہے ہیں, ٹال رہے ہیں. ایسا کرو گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا. تو اللہ نے زنا کی سزا بیان کی کہ نفرت, اور پھر یہ حکام بیان کیے کہ مرد کو اولاد کی نفی کی اجازت نہیں. آپ کے یہاں بچہ پیدا ہوا تو شروع سے ہی پاک دامن عورت سے شادی کرو, نہیں کی تو اب جس ڈیزائن کا بھی پیدا ہو رہا ہے آپ کے کھاتے میں ہی ڈالے گی شریعت اس کو. سمجھ رہے ہو, نہیں آ رہی بات سمجھ میں. اب آپ کو شک کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر آپ کو یقین ہے کہ اس نے زنا کیا ہے تو اسلام کہتا ہے کہ یا تو 4 گواہ لے کر آؤ, یا عدالت میں جا کے 5 قسمیں اٹھاؤ عدالت میں, اور یہ کہو کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت. اس طرح سے عدالت میں قسمیں اٹھائی جائیں گی. اس کے بعد عدالت عورت سے قسمیں اٹھائے گی. عورت اگر اقرار کر لے کہ میں نے زنا کیا ہے تو عورت کو رجم کر کے مارا جائے گا, اور بچہ پھر باپ کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا. وہ ولد الزنا بچہ کہلائے گا جس کا باپ نہیں ہوتا بیچارے کا. اور اگر عورت اقرار نہیں کرتی تو عورت کو جیل میں ڈالا جائے گا کہ بھئی یا تو زنا کا اقرار کرو یا انکار کرو. جب تک اقرار یا انکار نہیں کرتی جیل میں پڑی رہے گی. اور اگر وہ انکار کرتی ہے کہ میں نے نہیں کیا تو اسلام کہتے ہیں ایسے انکار نہیں, 5 قسمیں. اس میں بھی یہی ہے کہ مجھ پر اللہ کا غضب اگر میں جھوٹی ہوں. اور اگر قسمیں اٹھا لیتی ہے تو مرد نے بھی قسمیں اٹھا لی, عورت نے بھی اٹھا لی. اب ہمیں نہیں پتہ ان میں کون سچ ہے کون جھوٹ ہے, تو دونوں کا نکاح ختم کرا دیا جائے گا. عدالت نکاح کیا کر دے گی کہ بھئی اب تم دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے. عدالت نکاح کو ختم کر دے گی, اور بچے کو باپ سے منسوب نہیں کرے گی, کیونکہ باپ بچے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس نے قسمیں بھی اٹھا لی ہیں. پھر بچہ ماں کی طرف منسوب ہوگا, لیکن وہ ولد الزنا بھی نہیں کہلائے گا, کیونکہ ہمارے پاس زنا کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو یہ پورا پروسیس ہے. اب علماء یہ کہتے ہیں کہ آج عدالتوں میں یہ لعان والا عمل نہیں ہوتا, لہذا آج اگر کسی کی عورت زنا کر کے بچہ لاتی ہے, اس کی بیوی ہے, تو آپ بچے کا انکار کر نہیں سکتے, کیونکہ اسلام میں اس پروسیس سے گزرے بغیر انکار کی اجازت نہیں ہے, اور اس پروسیس پہ حکومت چلنے کے لیے تیار نہیں. عدالتوں کو پتہ ہی نہیں لعان ہوتا کیا ہے. لہذا اب جس ڈیزائن کا بھی ہو, صحیح ہے نا, حتیٰ کہ زنا اپنی آنکھوں سے بھی کسی نے دیکھ لیا کرتے ہوئے, تو وہ بچہ آپ ہی کا مانا جائے گا. آپ اس کو اپنے سے نفی نہیں کر سکتے, وہ آپ ہی کا نام لگے گا اس کے ساتھ, آپ کی وراثت ملے گی اس کو. آپ 100 دفعہ کہہ دو کہ یہ میرا نہیں ہے, تو سوائے اس کے کہ اس پر آپ کو حد جاری کی جائے, سزا دی جائے, اس کے علاوہ بولو بھائی نہیں ہے. تو پہلے تو یہ آپشن تھا, اب یہ آپشن بھی نہیں ہے. تو اس لیے پہلے سے ہی انسان احتیاط کرے, نکاح جب بھی کرے پاک دامن عورت سے کرے, تاکہ اس قسم کی ٹینشنوں کی نوبت, ارے بول لو نا یار, نہیں آئے. پاک دامن عورت سے نکاح کرو بھائی, جو گھریلو عورت ہے گھر سے ادھر آ گئی. جی ہاں ہاں, اس کے لیے بھی آئے تھے قرآن مجید میں. اور یہ بھی ذہن میں رکھو کہ یہ تو میں نے محض ایک مزاح کے میں لطیفہ سنا دیا, 10واں بچہ پرانے 9 سے ذرا مختلف ڈیزائن کا تھا. اسلام میں بچہ کسی بھی شکل کا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیس آیا کہ وہ صحابی کہہ رہے تھے یہ بچہ تو مجھ سے ملتا نہیں ہے, تو آپ نے فرمایا کیا تمہارے اونٹوں میں چتکبرا اونٹ پیدا ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں. فرمایا حالانکہ نہ اونٹ کا باپ چتکبرا ہوتا ہے اور نہ ماں, تو یہ کیسے پیدا ہو گیا؟ انہوں نے کہا کوئی باپ دادا میں گزرا ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا ایسے انسانوں میں بھی ممکن ہے کہ بھئی بعض دفعہ دادا پہ شکل چلی جاتی ہے, بعض دفعہ پر دادا پہ.
اب میاں کے بال بھی سلکی ہیں, بیوی کے بال بھی سلکی, بچے کے بال گھونگھریالے, تو شکی آدمی خام خواہ میں بیٹھ کے شک کر رہا ہوتا ہے کہ یار اسی وجہ سے میں اپنی بیگم کو افریقہ نہیں لے جانا چاہ رہا تھا. شک آدمی اس طرح کرتا ہے نا. تو حدیث میں کیا سکھایا ہے بھائی, شک کرنے کی اجازت نہیں ہے, ہو سکتا ہے باپ دادا میں کوئی گزرا ہو. تو یہاں کسی بھی شکل کا, دونوں سفید چٹے ہوں اور لڑکا کالا کولا بالکل اندھیرے میں نظر ہی نہیں آ رہا, اتنا بلیک پیدا ہوا ہے, پھر بھی وہ آپ ہی کا ہے. اس معاملے میں شک کرنے کی اجازت بولو بھائی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ڈی این اے ٹیسٹ سے, اسلام میں ایسے موقع پہ ڈی این اے کی بھی اجازت نہیں ہے. بس میاں بیوی کے پیدا ہوا تو اسلام نے اس کو چھپایا ہے, باپ ہی کا ہے, ڈی این اے کی اجازت نہیں ہے آپ کو. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ اگر ڈی این اے کی رپورٹ میں آ بھی گیا نا کہ کسی اور کا ہے تو پھر بھی وہ آپ ہی کا ہے. اسلام اکارڈنگ ٹو شریعہ اس کی اجازت نہیں ہے. اس میں حکمتیں ہیں, مصلحتیں ہیں, اس لیے کہ اسلام نے کہا بھائی زنا کی تہمت لگاؤ گے تو آسانی سے نہیں, کیونکہ یہ اگر کہہ دیا میرا نہیں ہے اس کا مطلب تمہاری بیوی نے زنا کیا ہے. بیوی نے زنا کا مطلب تم اس کو بدکار کہہ رہے ہو, بدکار کہہ رہے ہو تو پھر جاؤ عدالت میں جا کے 5 قسمیں اٹھاؤ. ایسے ہی نہیں کہہ سکتے کسی کو آپ. اور ہمارے یہاں دیکھو بات بات پہ زنا کے الزامات لگتے ہیں کہ نہیں لگتے, تو زنا کا الزام لگانا اسلام میں آسان کام نہیں ہے. اس لیے اپنی زبان کو لگام دیا کریں, بات بات پر وہ زانی ہے, وہ یوں ہے, وہ فلانا ہے, اس نے یہ کیا, تو بھائی اس پہ 4 گواہ ہونے چاہیے, نہیں تو الٹا شریعت کہتی ہے اس کو چترول لگاؤ اگر 4 گواہ نہیں ہے تو. ہو گیا بس, چلیں کافی ہے میرا خیال ہے.